بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان مبارک کی 20 تاریخ ہے اور آج شام یعنی مغرب سے تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ تیسرے عشرے میں کیونکہ اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے، مرد حضرات مساجد میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور مستورات اپنی گھروں میں اعتکاف میں بیٹھتی ہیں۔ تو کیونکہ اعتکاف میں بیٹھنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ محلے کی ہر اس مسجد میں جس میں جماعت ہوتی ہو، یعنی فرض کی جماعت باقاعدہ ہوتی ہو، اس میں محلے کا کوئی بھی اگر فرد بیٹھ جائے تو محلے والوں کی طرف سے وہ سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بھی شخص اعتکاف میں نہ بیٹھا تو پورا محلہ ہی گناہ گار ہوتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ ہر سال اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اور بلکہ ایک سال تو آپ علیہ السلام 20 دن اعتکاف میں بیٹھے تھے، کیونکہ اس سے ایک سال قبل آپ اعتکاف میں نہ بیٹھ سکنے کی وجہ سے اس سے اگلے سال آپ نے 2 عشرے اعتکاف فرمایا، یعنی 20 دن اعتکاف میں بیٹھے۔ اعتکاف میں اس لیے بھی بیٹھا جاتا ہے کیونکہ شب قدر کو تلاش کیا جاتا ہے۔ شب قدر آخری عشرے کی جو 5 طاق راتیں ہوتی ہیں، جیسے 21، 23، 25، 27 اور 29، ان 5 راتوں میں، ان 5 طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا جاتا ہے۔ مرد حضرات انشاءاللہ آج شام کو مسجدوں میں بیٹھ جائیں گے، مستورات اپنے گھروں میں جو جگہ انہوں نے مخصوص کی ہوگی اس میں بیٹھیں گی۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جو حضرات یا مستورات اعتکاف میں بیٹھیں تو ان کی کچھ ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں، کچھ ان کے اوپر قواعد و ضوابط ہو جاتے ہیں، کچھ پابندیاں ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ جو مرد حضرات مسجد میں بیٹھیں گے تو وہ مسجد سے باہر صرف جو ان کے جو عذر ہیں، بشری عذر جیسے پیشاب پخانہ وغیرہ ہے، اس کے لیے ہی وہ مسجد سے باہر جا سکیں گے اور وہ اپنی ضرورت پوری کر کے پھر واپس مسجد میں تشریف لے آئیں گے۔ اسی طرح مستورات اپنے گھروں میں جہاں پر وہ یعنی اپنے گھر میں ایک جگہ مخصوص کر لے کمرے کے اندر، اور وہ ان کے لیے وہی اعتکاف کی جگہ ہوگی، اور وہ اس جگہ سے وہی شرعی عذر جو ہے، جو بشری تقاضے ہیں جو مرد حضرات کے ساتھ ہیں، جیسے پیشاب وغیرہ ہے، وہ اس کے لیے ہی صرف باہر جا سکیں گی، پھر واپس آ کر اپنے تقاضا پورا کر کے اپنی اسی جگہ میں وہ آ جائیں۔ اگر وہ باہر رہیں گی بغیر کسی عذر کے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اسی لیے مرد حضرات بھی جو جس مسجد میں تشریف لے جائیں اس مسجد کے اندر جو ہے وہ رہیں گے، اور اس سے باہر صرف انہی تقاضوں کے لیے ہی باہر نکلیں گے جو کہ میں نے عرض کیا ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال کریں۔ اور اس میں جو مسجد کا تقدس بھی ہوتا ہے، بعض لوگ جو ہے مساجد کے اندر سگریٹ پیتے ہیں، اور وہ اسی طرح جو ہے اور دوسرے ایسے کام ہو جاتے ہیں جو کہ مسجد کے تقدس کے خلاف ہوتا ہے۔ تو جو آدمی، جو شخص مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھ رہا ہے تو وہ اب ان چیزوں سے بھی پرہیز کر لے، کیونکہ وہ اس لیے بیٹھ رہا ہے کہ وہ اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہے اور شب قدر کو تلاش کرے گا، تو پھر وہ ان کو یعنی جو ان کے ساتھ اس طرح کی عادات ہیں ان کو بھی چھوڑ جائے تو انشاءاللہ یہ زندگی بھر کے لیے بھی چھوٹ سکتی ہے، ایسی جو سگریٹ وغیرہ ہے یا دوسری چیزیں ہیں۔ اسی طرح مستورات بھی خیال کریں، اپنے اسی جس کے اندر وہ بیٹھی ہیں اس سے باہر وہ بغیر کسی بشری تقاضے کے باہر وہاں سے نہ نکلیں۔ اللہ پاک ہم سب کے اعتکاف کو قبول فرمائے، اور جس طرح اعتکاف میں بیٹھنے کا حق ہے اسی طرح ہی بیٹھا جائے، تاکہ جو ہے وہ اس کی ہمیں روح حاصل ہو سکے۔ اور اس کا بہت بڑا اجر ہے کہ بندہ اپنی دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھتا ہے۔ تو مبارک ہیں وہ لوگ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے یا بیٹھیں گی، تو یہ یعنی پھر ان کا کام ہے کہ وہ کس طرح اعتکاف کے اندر
اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔